السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم ارقم بن ابی ارقم مخزومی کے مکان کو دعوت و تربیت کے کیندر کے روپ میں استعمال۔ دار ارقم، ارقم کا گھر۔ یہ مکان سرکشوں کی نگاہوں اور ان کی مجلسوں سے دور صفا پہاڑ کے دامن میں الگ تھلگ استھت تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس ادیش کے لیے چن لیا کہ یہاں مسلمانوں کے ساتھ خفیہ طور پر جمع ہو۔ چنانچہ آپ یہاں اطمینان سے بیٹھ کر مسلمانوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتے، ان کا من اجول کرتے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے اور مسلمان سکھ شانتی کے ساتھ اپنی عبادت اور دینی اعمال انجام دیتے اور اللہ کی اتاری ہوئی وحی سیکھتے۔ جو آدمی اسلام لانا چاہتا وہ بھی یہاں آ کر خاموشی سے مسلمان ہو جاتا اور ظلم اور بدلہ لینے پر اترے ہوئے سرکشوں کو اس کی خبر نہ ہوتی۔ یہ بات نشچت ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بجائے مسلمانوں کے ساتھ کھلم کھلا اکٹھا ہوتے تو مشرک اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس بات کی کوشش کرتے کہ آپ من کو پاک کرنے اور کتاب و سنت کا جو کام کرنا چاہتے ہیں اسے نہ ہونے دیں۔ اس کے نتیجے میں دونوں فریقوں کے درمیان سنگھرش ہو سکتا تھا۔ چنانچہ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام گھاٹیوں میں اکٹھا ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار قریش کے کچھ دشمنوں نے دیکھ لیا تو گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے پر اتر آئے۔ جواب میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک ویکتی کو ایسی چوٹ لگائی کہ اس کا خون بہہ پڑا اور یہ پہلا خون تھا جو اسلام میں بہایا گیا۔ معلوم ہے اگر اس طرح کا ٹکراؤ بار بار ہوتا اور لمبا کھینچا جاتا تو مسلمانوں کے خاتمے کی نوبت آ سکتی تھی۔ اس لیے حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ کام پردے کے پیچھے کیا جائے۔ چنانچہ عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنا سلام، اپنی عبادت، اپنی تبلیغ اور اپنے لوگوں کے میٹنگیں سب کچھ چھپ چھپا کر کرتے تھے۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا کام بھی مشرکوں کے سامنے کھلم کھلا انجام دیتے تھے اور عبادت کا کام بھی۔ کوئی چیز آپ کو اس سے روک نہیں سکتی تھی۔ پھر بھی آپ مسلمانوں کے ساتھ خود ان کی مصلحت دیکھتے ہوئے خفیہ طور پر جمع ہوتے تھے۔ ادھر ارقم بن ابی ارقم مخزومی کا مکان صفا پہاڑی پر دشمنوں اور ورودھیوں کی نگاہوں اور ان کی مجلسوں سے دور الگ تھلگ واقع تھا۔ اس لیے آپ نے 5ویں سن نبوت میں اسی مکان کو اپنی دعوت اور مسلمانوں کے ساتھ اپنے جمع ہونے کا سینٹر بنا لیا۔ حبشہ کی پہلی ہجرت۔ اتیاچار اور دمن کا الکھت چکر نبوت کے چوتھے سال کے درمیان تھا۔ آخر میں شروع ہوا تھا اور شروع میں معمولی تھا، پر دن و دن اور ماہ بہ ماہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ نبوت کے 5ویں سال کا بیچ آتے آتے اپنی چرم سیما کو پہنچ گیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا دربھر ہو گیا اور انہیں ان برابر کیے جا رہے ظلم و ستم سے مکتی پانے کے اپائے سوچنے پر مجبور ہونا پڑا۔ انہی سنگین اور اندھیروں کی حالت میں سورہ زمر اتری اور اس میں ہجرت کی اور اشارہ کیا اور بتایا گیا کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے۔
جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے اچھا ہی ہے، اور اللہ کی زمین وشال ہے۔ صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بے حساب دیا جائے گا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اصحمہ نجاشی حبشہ کا ایک نیاپریہ بادشاہ ہے، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی رکشا کے لیے حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اس کے بعد ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق رجب سن 5 نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پہلے گروہ نے حبشہ کی اور ہجرت کی۔ اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان کے امیر سردار تھے، اور ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکل کر اپنی نئی منزل کی اور روانہ ہوئے۔ رہسیہ میں رکھنے سے ابھیپرائے یہ تھا کہ قریش کو اس کا گنان نہ ہو سکے۔ جانا لال ساگر کی بندرگاہ شعیبہ کی اور تھا۔ سوبھاگیہ کی وہاں 2 ویاپارک ناویں موجود تھیں جو انہیں اپنی شرن میں لے کر سمندر پار حبشہ چلی گئیں۔ قریش کو بعد میں ان کا جانے کا پتہ چلا، پھر بھی انہوں نے پیچھا کیا اور تٹ پر پہنچے، لیکن صحابہ کرام آگے جا چکے تھے، اس لیے وفد واپس آ گئی۔ ادھر مسلمانوں نے حبشہ پہنچ کر بڑے چین کی سانس لی۔ مسلمانوں کے ساتھ مشرک کا سجدہ اور مہاجروں کی واپسی۔ لیکن اسی برس رمضان شریف میں یہ گھٹنا گھٹی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حرم تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کی بہت بڑی بھیڑ تھی، ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔ آپ نے ایک دم اچانک کھڑے ہو کر سورہ نجم پڑھنا شروع کر دیا۔ ان دشمنوں نے اس سے پہلے عام طور سے قرآن سنا نہ تھا، کیونکہ قرآن کے سلسلے میں ان کی استھائی نیت یہ تھی کہ اس قرآن کو مت سنو اور اس میں بادھا ڈالو تاکہ تم چھا جاؤ۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اس سورہ کی تلاوت شروع کر دی اور ان کے کانوں میں ایک اکتھنیہ اور مہانتا لیے ہوئے کلام الہی کی آواز پڑی تو انہیں کچھ ہوش نہ رہا۔ سب کے سب تلین ہو کر سننے لگے، کسی کے دل میں اور کوئی وچار ہی نہ آیا، یہاں تک کہ جب آپ نے سورہ کے انت میں دل ہلا دینے والی آیتیں پڑھ کر اللہ کا یہ حکم سنایا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ ہی سجدہ فرمایا، تو کسی کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس موقع پر ستیہ کی مہتتا و مہانتا نے گھمنڈی اور اپہاس کرنے والے ورودھیوں کی ہٹ دھرمی کا پردہ چاک کر دیا تھا، اس لیے انہیں اپنے آپ پر قابو نہ رہ گیا تھا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے تھے۔ لیکن بعد میں جب انہیں احساس ہوا کہ کلام الہی کی مہانتا نے ان کی لگام موڑ دی اور وہ ٹھیک وہی کام کر بیٹھے جسے مٹانے اور ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس گھٹنا کے سمے غیر موجود مشرکوں نے ان پر ہر اور سے لعنت ملامت کی بوچھار شروع کی تو ان کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے اور
انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آروپ لگایا اور جھوٹ گڑھا کہ آپ نے ان کے بتوں کا الیکھ مان سمان کے ساتھ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ شریشٹھ تر دیویاں اور ہیں اور ان کی سفارش کی امید کی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ کھلا جھوٹ تھا جو صرف اس لیے گڑھ لیا گیا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرنے کی جو غلطی ہو گئی ہے اس کے لیے ایک سموچت بہانہ ڈھونڈا جا سکے۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ جھوٹ گڑھتے اور آپ کے خلاف ہمیشہ نرادھر باتیں کرتے رہے تھے، وہ اپنا دامن بچانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ کیوں نہ گڑھتے۔ بہرحال مشرکوں کے سجدہ کرنے کی خبر حبشہ کے مہاجروں کو بھی معلوم ہوئی، لیکن اپنی صحیح استھتی سے ہٹ کر، یعنی انہیں یہ معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے شوال کے مہینے میں مکہ واپسی کا راستہ لیا۔ لیکن جب اتنے قریب آ گئے کہ مکہ ایک دن سے بھی کم دوری پر رہ گیا تو صحیح استھتی معلوم ہوئی۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو سیدھے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا قریش کے کسی آدمی کی شرن لے کر مکہ میں داخل ہوئے۔ حبشہ کی دوسری ہجرت۔ اس کے بعد ان مہاجروں پر خاص طور پر اور مسلمانوں پر عام طور پر قریش کا انیائے اور اتیاچار اور بڑھ گیا اور ان کے پریوار والوں نے انہیں خوب ستایا، کیونکہ قریش کو ان کے ساتھ نجاشی کے سدویوہار کی جو خبر ملی تھی اس پر وہ بہت رشت تھے۔ مجبور ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو پھر حبشہ کی ہجرت کا مشورہ دیا، لیکن یہ دوسری ہجرت پہلی ہجرت کے مقابلے میں زیادہ پریشانیوں اور کٹھنائیوں سے بھری ہوئی تھی، کیونکہ اس بار قریش پہلے ہی سے چوکنا تھے اور ایسی کسی کوشش کو وفل کرنے کا سنکلپ کیے ہوئے تھے، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ مستعد ثابت ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے سفر آسان بنا دیا، چنانچہ وہ قریش کی پکڑ میں آنے سے پہلے ہی حبشہ کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ اس بار کل 82 یا 83 مردوں نے ہجرت کی۔ حضرت عمار کی ہجرت میں متبھید ہے اور 18 یا 19 عورتیں۔ علامہ منصوری نے پوری وشواس کے ساتھ عورتوں کی تعداد 18 لکھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔